سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکت سے کون واقف نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ ولی ہیں۔ آپ سرکار میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کیسے ہوئی اور کیا وجوہات پیش آئی اور کس طرح آپ نے راہ حق کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر شہادت کا جام نوش فرما لیا، یہی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ 12,000 سپاہی مانڈو گڑھ کی چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ محمود بیگڑا کی فوج بھی مدھیہ پردیش کے دھار ضلع کے قریب پہنچ گئی اور ادھر ہی محمود بیگڑا کی فوج نے پڑاؤ ڈالا۔ جب مانڈو گڑھ پر انہوں نے چڑھائی کی تو پورے کے پورے مانڈو گڑھ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ کچھ سالوں تک یوں ہی جنگ مسلسل چلتی رہی، کسی کو بھی فتح حاصل نہ ہوئی، یعنی کوئی بھی اس جنگ میں فتح نہ کر پایا۔ بادشاہ محمود بیگڑا بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ ہمیں فتح ہی نہیں مل رہی ہے۔ بادشاہ محمود بیگڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رو کر دعا مانگتے کہ اے میرے اللہ، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ فتح ہی نہیں ملتی۔ انہوں نے پھر جانکاروں کو بتایا جو ان کے بیچ میں بہت زیادہ علم والے تھے، ان کو بتایا تو ان لوگوں نے محمود بیگڑا سے کہا کہ آپ کی فوج میں ایک شخص ہے جن کا نام علم الدین ہے اور ان کے پوتے جن کا نام سید علی ہے، انہی کے ہاتھوں انشاءاللہ تبارک و تعالی مانڈو گڑھ کی فتح ہمیں نصیب ہوگی۔ اور ادھر سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ ان کی شادی شاہ عالم کی بیوی کی چھوٹی بہن سے ہو رہی تھی جن کا نام بی بی حاضرہ تھا۔ ان کا پورا گھرانہ ہی سید علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی کی خوشیاں منا رہا تھا۔ اور ادھر محمود بیگڑا بادشاہ نے سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان یعنی حضرت علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ مانڈو گڑھ کی جو فتح ہوگی وہ ہمیں سید علی کے ہاتھوں پر ہی ہوگی، سید علی کو یہاں بلا لیجئے۔ دادا جان حضرت علم الدین نے سید علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں ہم میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، انہیں خط لکھا، لیکن خط کا کوئی جواب دادا کے پاس نہ پہنچا کیونکہ کوئی بھی خط سید علی تک پہنچا ہی نہیں۔ سید علی کے بڑے بھائی ابو محمد اور داما اماں کے ہاتھوں جو بھی خط آتے تو یہ دونوں ان خطوں کو چھپا دیا کرتے، کیونکہ سبھی کو پتا تھا کہ سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو شادی ہونے والی تھی۔ اور جب کئی دنوں تک خط کا کوئی جواب نہیں آیا تو بادشاہ محمود بیگڑا اور حضرت علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ سید علی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان تھے، وہ بہت فکر مند ہوئے۔ دودھ کے ہاتھوں پھر سے خط بھیجا گیا اور اس دودھ کی ملاقات بھی سید علی میرا داتار باپو رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہو گئی۔ دودھ نے وہ پیغام سرکار سید علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں دے دیا اور سید علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیسے ہی خط ملا تو خط پڑھ کر انہیں تمام تر حالات معلوم ہو گئے۔ اس کے بعد سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ اپنی اماں داما اماں کے پاس گئے۔ ان کے بڑے بھائی بھی وہاں پر ہی موجود تھے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی والدہ کو خط بتائے اور ان سے پوچھا کہ پہلے بھی یہاں پر خط آئے، وہ مجھ تک کیوں نہیں پہنچائے گئے؟ دادا جان نے مجھے خط بھیج کر بلایا ہے۔ مانڈو گڑھ میں جو جنگ سالوں سے چل رہی ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں سے ہی فتح ہوگی۔ امی جان، اب آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ داما اماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہاری شادی ہونے والی ہے، اسی لیے میں نے تمہارے سارے خط چھپا دیے تھے بیٹے۔ سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، امی جان، میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہوں، آپ مجھے خوشی سے رخصت کیجئے کہ میں دین اور ایمان کی حفاظت کر سکوں۔ مانڈو گڑھ کا جو راجہ ہے وہ ہر دن مسلمانوں کا قتل کر کے، بے گناہوں کا قتل کر کے تلک اپنے ماتھے پر لگاتا ہے ان کے خون سے۔ اس کے ظلموں کو مٹانے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے امی جان آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ داما اماں نے فرمایا، جب یہی خدا کی مرضی ہے تو اے میرے لخت جگر سید علی، میں آپ کو جانے کی اجازت دیتی ہوں اور اپنا دودھ بھی معاف کرتی ہوں۔ داما اماں نے اپنے لخت جگر کا ماتھا چوما اور سید علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں سید علی نکل پڑے اور پھر اناوا تالاب کے پاس آ کر آپ سرکار سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسواک کیا، وضو بنایا اور نماز پڑھی۔ جس جگہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز ادا کی اسی جگہ پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا مسواک گاڑ دیا
اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں اگر راہ اللہ میں میرے پروردگار عالم کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو اسی جگہ پر مجھے دفنایا جائے۔ اناوا سے نماز ادا کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مانڈو گڑھ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں پر جا کر آپ سرکار میرا علی داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دادا جان سے ملے۔ رات کو اس کے بعد زور کی آندھی چلی اور طوفان بھی آیا۔ جتنے بھی خیمے وہاں پر موجود تھے وہ سب کے سب اڑ گئے۔ ایک خیمہ ہی باقی تھا جس میں سید علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے دادا جان حضرت علم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کلام پاک پڑھ رہے تھے۔ جب بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنا سخت طوفان آیا کہ سارے کے سارے خیمے اڑ گئے تو پھر یہ ایک خیمہ کیسے باقی رہ گیا؟ ضرور سید علی یہاں پر آ چکے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ محمود بیگڑا خیمے میں آ کر سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملے۔ ان سے مل کر خوش بھی ہوئے اور انہیں اس بات کا یقین بھی ہو گیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور فتح ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے کے بعد پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیا۔ قصہ سننے کے بعد سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ نے یہی کہا کہ جب میرے رب کی، میرے خدا کی یہی مرضی ہے تو ہم مانڈو گڑھ کے راجہ کو صحیح راستے پر لائیں گے، اور اگر وہ نہ مانا تو اس کی موت اس کا نصیب ہوگی۔ بادشاہ محمود بیگڑا کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور انہیں یقین بھی ہو گیا کہ اب ہماری فتح ہوگی انشاءاللہ۔ وہاں سے رخصت لینے کے بعد ان 125 گھوڑوں کے ساتھ سرکار میرا علی داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نکل پڑے۔ جب راستے میں انہیں ندی ملی تو آپ گھوڑا لے کر ندی کے پاس پہنچے تو ندی نے آپ کو راستہ دے دیا۔ جب آپ مانڈو گڑھ کی حد میں کاکڑا کھو کے پاس پہنچ گئے، آپ نے اپنا پڑاؤ وہیں پر ڈال دیا۔ کاکڑا کھو کے بعد سے ہی انہوں نے قلعے کا معائنہ کر لیا۔ قلعے کی اونچائی 18 فٹ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اپنی ذہانت سے آپ نے وہ 18 فٹ کی دیوار اپنے گھوڑے سمیت پھلانگ دی، اور اس جگہ پر گھوڑے کی ٹاپ کے جو نشان تھے وہ پتھر پر آج بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ کاکڑا کھو سے قلعے کے اندر جانے کے لیے آپ سرکار میرا علی داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سرنگ بنوائی۔ سرنگ کے راستے ہی ان کی فوج اندر آ گئی۔ جب سید علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مانڈو گڑھ کے قلعے پر پہنچے تو مانڈو گڑھ کے راجہ کے سپاہیوں نے ان کو دور سے دیکھا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا چہرہ مبارک نور سے اتنا روشن دکھ رہا تھا کہ دشمنوں کے کلیجے کانپ اٹھ رہے تھے۔ سپاہیوں نے اپنے راجہ کو جا کر یہ اطلاع دی کہ ایک گھڑ سوار کچھ ایسا ہے کہ ہمارے اندر ان کا سامنا کرنے کی ہی طاقت نہیں ہے۔ راجہ اپنے سپاہیوں پر غصہ ہو گیا اور سپاہیوں کو یہ حکم دے دیا کہ تائمہ محل اور جہاز محل پر جتنے بھی تانترک موجود ہیں ان کو یہ حکم دے دو کہ جتنے بھی لوگ ہمارے قلعے میں آئیں ان کو اپنی جادو اور طلسم کی طاقت سے قید کر دیا جائے۔ اور اس راجہ کے حکم کے مطابق جتنے بھی تانترک جادوگر سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آئے، انہوں نے اپنا طلسم آزمایا، جادو آزمایا، تمام تر طاقت آزما لی، لیکن سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بال بھی باقا نہ کر پائے۔ تمام تر جادوگر بھی ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آخر یہ کون شخص ہے، یہ کون فرشتہ ہے جس پر ہمارا کوئی جادو ہی نہیں چل رہا ہے۔ سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تمام تر جادوگروں کو اور سینکوں کو جہنم رسید کر کے آگے بڑھتے چلے گئے۔ بہت جنگ ہوئی کیونکہ سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بازوؤں میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طاقت تھی، تو جنگ کے درمیان جب بھی نماز کا وقت ہوتا آپ سید علی داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر ہی دشمنوں کے بھی بہت سارے سپاہی ایمان لے آئے اور سید علی داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنگ کرتے ہوئے اس راجہ کے محل تک پہنچ گئے۔ جہاز محل جہاں سے بیٹھ کر راجہ اپنی جادو کی نگری چلایا کرتا تھا، اسی جہاز محل میں ایک 24 فٹ کا دیو ہیکل موجود تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ جب سید علی داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس محل میں پہنچ گئے تو ان کا سامنا اسی راجہ سے ہوا۔ سید علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر ہی راجہ کے ہوش اڑ گئے، وہ ڈر کر کانپنے لگا۔ دونوں کے بیچ جنگ ہونے لگی اور مہندی راجہ جو تھا وہ کافی زخمی ہو گیا۔ اس نے دیکھا اور اسے محسوس ہو گیا کہ اس کی ساری جو جادو کی نگری تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اس کے سپاہیوں نے اپنے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور کئی سپاہی تو اس کے ختم بھی ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ اور موقع دیکھ کر پھر راجہ مہندی جو تھا وہ جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ قلعوں پر نشان لگا دیے گئے۔ سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پرچم جہاز محل میں لہرانے لگا۔ مانڈو گڑھ میں سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فتح ہو گئی۔
सैयद अली मेहंदी राजा को ढूंढते हुए नीलकंठ महल पहुंच गए। नीलकंठ में जो सिपाही मौजूद थे वो सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखकर डरने लगे। सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, डरो नहीं, तुम मुझे उस राजा का पता बता दो, मैं तुम्हें तो माफ कर दूंगा। सिपाहियों ने कहा, मेहंदी राजा लोहानी गुफाओं में जाकर छुप गया है, आप वहां पर चले जाइए। सैयद अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह राजा को ढूंढते हुए लोहानी गुफा में पहुंच गए। राजा अपने आप में पछताने लगा। सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखकर कांपने लगा। सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जाकर उस राजा की चोटी पकड़ ली, क्योंकि सारा का सारा जादू उस राजा की चोटी में ही था। राजा की चोटी पकड़कर सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने राजा से कहा, तुम हर दिन एक इंसान का कत्ल करते हो और अपने देव को उसका तिलक लगाते हो, और तुम खुदाई का दावा भी करते हो। ऐ शख्स, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथों में है। ये सारे के सारे गलत काम छोड़ दो और अल्लाह पर ईमान ले आओ, तो मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा। राजा कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझे बख्श दोगे, फिर भी मैं ईमान नहीं लाऊंगा। सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन वो राजा फिर भी न माना। आखिरकार फिर सैयद अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस राजा की चोटी काट डाली। राजा कहने लगा, आपसे बस यही गुजारिश है कि आप मेरी चोटी को अपने कदमों में दफना लेना, ताकि ता क़यामत तक दुनिया को मालूम हो कि खतरनाक जादूगर की नगरी को आपने मिटा डाला। बातों ही बातों में उस राजा ने फरेब किया, सैयद अली दातार बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ धोखा कर दिया और उनकी गर्दन पर तलवार चला दी और उन्हें शहीद कर दिया। लेकिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो धड़े मुबारक था वो फिर भी लड़ता रहा, और लड़ते लड़ते उन्होंने राजा के टुकड़े कर डाले। और फिर सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहीद हो गए। जिस दिन सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहीद हुए वो जुमा का दिन था और सफर महीने की चांद रात थी। हिजरी 898 इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को शहीद हुए, और सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह 29 मुहर्रम को शहीद हुए। और सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो आले नबी औलाद अली हैं वो 29 मुहर्रम को शहीद हुए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। जिस जगह पर सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहीद हुए थे उस जगह पर फूलों का ढेर लग गया। सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तो शादी होने वाली थी, लेकिन वो इंसानियत की खातिर, आलम इस्लाम की खातिर, खुदा के दीन की खातिर, रसूलुल्लाह के फरमान की खातिर, अहले बैत अतहार की कुर्बानियों की खातिर, सहाबाए कराम की जद्दोजहद के खातिर अल्लाह तबारक व ताला की राह में शहीद हो गए। सैयद अली दातार बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाब में आकर अपने दादा जान को ये बता दिया कि मांडवगढ़ की फतह हो चुकी है और हम खुदा की राह में शहीद हो गए हैं। मांडवगढ़ की लोहानी गुफा से मुझे ले जाकर उनावा में दफन कर दीजिए और मेरे कदमों में उस राजा की चोटी को भी दफना दें। इल्मुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूरे ख्वाब की बातें जो थी वो राजा महमूद बेगड़ा को बता दी। बादशाह महमूद बेगड़ा ने हजरत इल्मुद्दीन से कहा कि मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। बादशाह महमूद बेगड़ा और दादा जान हजरत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह लोहानी गुफा पहुँचे। गुफा के बाहर ही सैयद अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का घोड़ा खड़ा हुआ था। घोड़ा दादा जान को सैयद अली के पास लेकर चला गया। आप ये देखकर हैरान हो गए कि जिस जगह सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहीद हुए थे उस जगह पर फूलों का ढेर लगा हुआ था। सुभान अल्लाह। सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को वहाँ से ले जाकर आलमगीर मस्जिद के पास ले गए। यहाँ पर आपको संदूक में रखकर ऊँट पर गुजरात के लिए रवाना कर दिया गया। एक जगह पर आकर खुद ब खुद वो ऊँट रुक गया। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो ऊँट आगे ही ना बढ़ा। सवार ने एक शख्स से पूछा, ये आखिर कौन सी जगह है? तो उसने जवाब दिया, ये गांव है उनावा। सवार वहीं रुक गया जहाँ सैयद अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मिसवाक गाड़ी थी। उसके बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के रिश्तेदारों को, घर वालों को बुलाया गया। तमाम रिश्तेदार भी आए। आपकी दामा अम्मा, बड़े भाई अबू मोहम्मद, दादा जान और बादशाह महमूद बेगड़ा भी वहां पर पहुंच गए। नमाज पढ़ी गई और उन्हें मदफून कर दिया गया और उस राजा की चोटी को आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में दफन कर दिया गया। जिस लोहानी गुफा में सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहीद हुए वहाँ पर मीठे पानी का झरना बन गया था और आज भी वहाँ पर वो झरना बहता है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि उस झरने का पानी कहाँ से आता है। और आज उसी जगह पर जहाँ पर आपको दफन किया गया था आपका मज़ार मुबारक मौजूद है और लाखों लोगों की भीड़
آپ کے آستانہ عالیہ پر اپنی دل کی مرادیں لے کر آتے ہیں، اور سرکار میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فیض و کرم سرکار سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے سے جاری و ساری ہے۔ اگر آپ بھی وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو ہم نے وہاں کے خادم صاحب کا نمبر آپ کو شیئر کر دیا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سرکار میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ہمیں بھی دین اسلام کی سچی راہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان اولیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔